والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی جو اعتراضات آپ پر کیے جا رہے تھے قرآن پر اور آپ پر۔ آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو جھوٹا کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، بہت ساری چیزیں جو وہ آپ پر اعتراضات کر رہے تھے کسی طرح آپ کی دعوت کو روک سکے۔ قرآن کے متعلق انہوں نے کہا کہ قرآن نہ سنو، بلکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو قرآن سنائیں، تم شور و گل کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اسی طرح پھر آپ پر کہا گیا کہ یہ ساری پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، جو قرآن ہے، پہلے جو لوگ گزر چکے وہی قصے کہانیاں ہیں، اور یہ آپ پر پڑھی جاتی ہیں، کوئی باہر سے آ کر شخص آپ کو پڑھا دیتا ہے۔ یہ سارے اعتراضات، کچھ اعتراضات اور کیونکہ اب شروع ہو گیا تھا، آپ کو حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ پچھلی قسط میں بات ہو چکی، کہ اب آپ کھلا جو ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں۔ سورہ حامیم سجدہ سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 سے اللہ فرما رہے ہیں، کتاب فصلت آیاتہ، کتاب جس کی آیات اللہ نے تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ فصل کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، کہ ایک ایسی کتاب ہے یہ قرآن، کتاب فصلت آیاتہ، جس کی آیات اللہ فرما رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، فصل کے ساتھ ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن عربین، قرآن جو عربی زبان میں ہے، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ علم رکھنے والوں کے لیے یہ قرآن ایک ایک چیز واضح ہے، روز روشن کی طرح، جیسے سورج چمکتا ہے، اس کی روشنی کسی سے چھپی نہیں رہتی، دن روشن ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ اس قرآن کی آیات جو ہیں، جو اتنی تفصیل کے ساتھ ہیں اور کھول کر بیان کی گئی ہیں، اور عربی زبان میں، عربی مبین کہا گیا ایک جگہ، کہ مبین واضح عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، علم والے لوگوں کے لیے، بشیرم و نذیرہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ بشارتیں دیتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر بھی اکثریت انسانوں کی، اللہ اکبر، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اکثرهم، کہ اعراض کرتے ہیں اکثر، اللہ اکبر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے اس قرآن کو۔ چلے یہ اعتراض تو مشرکین مکہ کے لیے تھا، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے کیا سنتے ہیں؟ خبریں سنتے رہتے ہیں سارا دن، میوزک، بعض لوگ مسلمان ہیں، قرآن جو ہے ان کی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون سی روح ہے اندر، موسیقی روح کی غذا بن گئی ہے۔ قرآن جس کا ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے، جس کے ایک ایک حرف پر دس نے کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا انسان کو کتنا زبردست انسان کی زندگی میں تغیر پیدا کرتا ہے، کیسا زبردست اس کو بدل دیتا ہے یہ قرآن۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بشارتیں بھی دے رہا ہے قرآن، اور خبردار بھی کر رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی بشارتیں کن کے لیے ہیں؟ جن کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، علم والوں کے لیے، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے، اور خبردار ان کو کر رہا ہے جو ابھی تک اس کو سمجھے نہیں، یا اس کی طرف آ نہیں رہے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
پھر بھی اکثریت جو ہے وہ نہیں سنتی، اعراض کی ہو ہے۔ آج مسلمان کہاں سنتے ہیں؟ قرآن کی بات کی جائے تو لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی محفلیں ہم جماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس محفل میں اگر کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ بات کر لی جائے تو لوگوں کے اعتراض آنے شروع ہو جاتے ہیں، سننا نہیں چاہتے۔ اصل بات یہ ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا، اور اگر کوئی سنا کے ترجمہ بھی کر دے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے آئے تھے اس محفل میں کہ تھوڑا سا اپنے دل کی بات کہہ لیں۔ اللہ اکبر، ان کے دل کی باتیں، ان کے شغل کی باتیں، ان کے ہنسی مذاق، اللہ اکبر، قرآن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہاں کھڑے ہیں ہم۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو الفاظ آ رہے ہیں قرآن میں، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے وقالو، کہتے کیا ہیں یہ لوگ جو نہیں سننا چاہتے؟ پہلے تو ان کا اعتراض کہ کہتے کیا ہیں؟ وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا، کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے دلوں پر تو جو ہے نا پردہ ہے، ہمارے دل جو ہے نا تمہاری بات سنتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہے، ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے، ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے دل رکے ہوئے ہیں، نہیں سنیں گے تمہاری بات، اس بات کی طرف نہیں آئیں گے مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، قرآن کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرف بلا رہے تھے، اور آج ہمیں کس طرف بلانا ہے؟ لوگوں کو قرآن کی طرف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، آپ کے عظیم فرامین کی طرف۔ اور کہتے کیا تھے؟ وفی آذاننا وقرون، اور کہتے تھے ہمارے کانوں میں تو بوجھ ہے، وفی آذاننا وقرون ومن بیننا وبینک حجاب، اور آپ کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک ایسا پردہ جو آپ کی طرف ہمیں متوجہ ہونے نہیں دیتا، نہ آپ کی طرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ ہمارے دل اس طرف مائل ہیں۔ فعمل، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریں اپنے عمل۔ کہتے کیا تھے کہ آپ کریں اپنے عمل، اننا عاملون، ہمیں جو کرنا ہے کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، بس اسی پہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یوحا الیہ، ہاں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا لیا، میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یہ ہے تمہارے اور میرے درمیان فرق، مجھے اللہ نے رسول بنا دیا، اب میری ذمہ داری تم سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اس قرآن کے لیے منتخب کر لیا، اب تم سب کو قرآن سنانا، اللہ کی بات سنانا، اللہ کی بات سمجھانا، یہ میرا فرض ہے۔ انما، اور یہ قرآن کیا کہتا ہے، مجھے کیا سمجھاتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ اور میرا الہ صرف ایک الہ ہے، واحد، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو میرے رب کا حکم ہے اسی پر ثابت قدم ہوں۔ وویل للمشرکین، تو پھر جو لوگ شرک کریں، توحید کی طرف نہ آئیں، تو ایسے مشرکین کے لیے تو ہلاکت ہے۔ سورہ ابراہیم پڑھیں، آیت نمبر 11، قالت لہم رسلہم، کہا ان جتنے بھی رسول آئے، چاہے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے ایک ہی بات کی، ایک ہی بات، قالت لہم، انہوں نے اپنی قوموں سے کہا، قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر تمہارے جیسے انسان، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، ہمیں اپنے رسالت کے کام کے لیے، نبوت کے کام کے لیے چن لیا، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا، اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَنَا، اور نہیں ہے ہمارے لیے جائز، ان نأتیکم بالسلطان الا باذن اللہ، کہ تمہارے پاس تم ہم سے طرح طرح کی جو نشانیاں مانگتے ہو نا،
وہ ہم اپنی طرف سے نہیں لا سکتے. ہاں اللہ جب چاہے گا آئیں گی. ہم اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں اور اللہ جو دکھانا چاہے, جو نشانی اللہ تمہیں دکھانا چاہے وہ دکھا دے گا, لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم نشانی دکھا سکیں. اللہ اگر چاہے گا تو ضرور ہو جائے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور تم اگر ایمان والے ہو تو ایمان والوں کو تو صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. انہوں نے اعتراض کیا, مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک اعتراض اور آ گیا, کہتے کیسا رسول ہے یہ, کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے, بشری تقاضے اس کے ساتھ بھی ہے, سارے مسائل تو ہے, یہ کیسا رسول ہو گیا. اور بازاروں میں چلتا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, لین دین بھی کرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک, کہتے کیوں نہیں اس کے ساتھ ایک فرشتہ اتارا گیا. فیکون معہ نذیرا, تو وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ڈراتا, ہمیں خبردار کرتا. پھر اگر اللہ نے اس کو رسول بنا ہی دیا ہے, یہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ ایسے اعتراض ہوتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت زیادہ اعتراض کیے گئے کہ اگر آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا ہی لیا ہے تو پھر آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی نازل فرما دیتا. اللہ جب قرآن نازل کیا تو یہ فرشتہ بھی نازل فرما دیتا, تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ, جس طرح قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی بشارتیں دیتا ہے, اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہے, آپ بھی نذیر و بشیر ہیں, تو وہ بھی کوئی نذیر ہوتا جو ہمیں خبردار کرتا. اور کیا کیا ڈیمانڈ کی انہوں نے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے, او یلقا الیہ کنز, یا اس کے لیے کو اتار دیا جاتا پھر آسمان سے خزانہ, کنز. او تکون لہ جنت, یا اس کے لیے کوئی بڑا سا باغ ہوتا. آپ کو یہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے یا تو کوئی فرشتہ اتارا جائے جو آپ کے ساتھ آ کر ہمیں خبردار کرے, یا آپ کے لیے کوئی خزانہ ہو یا کوئی بڑا سا باغ ہو جس میں سے ہم کھائیں, کھجوروں کا باغ, انگوروں کا باغ. اللہ فرما رہے ہیں وقال الظالمون, اور کہتے تھے یہ ظالم, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, جو لوگ آپ کی پیروی کرنے والے تھے ایمان والوں کو کہتے تھے کہ نہیں تم پیروی کرے مگر ایک ایسے شخص کی جو کہ سحر زدہ ہے. اور ان کے کیا کیا اعتراضات تھے سورہ بنی اسرائیل میں آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد باقی مزید اس پر بات کریں گے. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے ہم نے بات کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 میں. انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے, کھاتا پیتا ہے. تو اگر یہ رسول ہی تھے تو اللہ نے اگر ان پر قرآن نازل کیا تھا تو ایک فرشتہ بھی نازل کر دیتے, اتار دیتے, جو ان کے ساتھ ہمیں ڈراتا, ہمیں خبردار کرتا, یا ان کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا تاکہ ہمیں یقین آتا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں. یا ایک اس مکے کی سرزمین جو پتھریلی سرزمین ہے اس کو انگور یا کھجوروں کے باغات بنا دیا جاتا, ہم اس میں سے کھاتے. اللہ فرمانے کہتے ہیں یہ ظالم, کن کو, ایمان والوں کو, کہ نہیں تم پیروی کرے لیکن اس شخص کی جو کہ سحر زدہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تھے اعتراضات. اور سورہ الاسراء میں آتا ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے یہ مضمون اس طرح آتا ہے, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, کہتے تھے ہم ہر کسی ایمان نہیں لائیں گے آپ پر, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا, کہتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں, ہمارے لیے چشمہ ہمارے سامنے پھوٹ پڑے, پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. او تکون لکا جنت من نخیل و عنب, اور یا آپ کے لیے ہو ایک باغ کھجوروں اور انگور کا. فتفجر الانہار, اور آپ کے لیے نہریں بہا دی جائیں اس مکے کی زمین میں جو کہ جاری ہوں, چلتی رہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کہتے ہیں, او تسقط السماء, باغ بنا سکتے ہیں انگور اور کھجوروں کے, نہ ہی کوئی خزانہ آپ پر اتر سکتا ہے, نہ ہی آپ نہریں بہا سکتے ہیں, نہ ہی چشمے پھوٹ سکتے ہیں,
آپ کے لیے، تو پھر اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو کیا کریں پھر؟ او تسقط السماء، تو ہم پر پھر گرا دیں آسمان، کما زعمت، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آسمان ٹوٹ پڑے گا، ہم پر عذاب آئے گا، علینا کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دیا جائے، او تأتی باللہ، یا آ جائے پھر اللہ، اللہ اکبر، والملائکتی قبیلہ، اور آپ نے لے آئے فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے قبیلہ، او یکون لکا، یا ہو آپ کے لیے بیتم من زخرفن، آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا بنا ہوا، سونے کا محل بنے آپ کے لیے، او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پر سیڑھی لگائیں، ہمارے سامنے سیڑھی آئے اور آپ اس پر چڑھ جائیں، ولن نؤمن، لیکن ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہر کسی ایمان نہیں لا سکتے، لرقیک کا، کہ آپ اگر چڑھ بھی جائیں گے اوپر، حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے کتاب لے آئیں ایک، نقرأوہ، جس کو ہم اب خود پڑھیں، ہمارے سامنے کتاب آپ اتار کے لے کے آئیں، آسمان پر چلیں اور ایک کتاب لے آئیں جس کو ہم خود پڑھیں، اللہ اکبر۔ اور سورہ ہجر میں تو آتا ہے کہ ہم اگر آپ آسمان پر ہم چڑھ بھی گئے تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری شرائط انہوں نے باندھی، ساری نشانیاں مانگی، اللہ نے صرف یہ جواب دیا، کل، آپ صرف اتنا کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک رسول کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یہ تمہاری ڈیمانڈز میں نہیں پوری کر سکتا، اللہ چاہے تو پوری کرے۔ مسند احمد کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 8653، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بہت سارے مطالبے کر دیے، جیسے جن کے میں نے بات کی، فرشتہ اتر آئے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، کیوں کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے باغ ہو، کھجوروں کا، انگور کا، سونے کا محل ہو، چشمہ پھوٹ پڑے، نہریں جاری ہو جائیں، اللہ اکبر۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 8653، 8653، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اہل مکہ نے مطالبہ کیا، کس طرح کریں ہمارے لیے اس پہاڑ کو، جو صفا پہاڑ ہے، اس کو سونے کا بنا دیں، اور باقی پہاڑوں کو دور کر کے اس زمین کو زرخیز زمین بنا دیں، میدانی علاقہ بنا دیں، یہاں باغات ہوں، کھیتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یا پھر ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے، ان کو مہلت دی جائے، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ سب کچھ معجزات آنے کے بعد جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اگر اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو اللہ پھر ان کو ایسا عذاب دے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا، ایسا عذاب دے گا، اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اللہ کھلا رکھے، مہلت دے ان کو، کیونکہ آپ نبی رحمت تھے، آپ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری قوم پر عذاب آئے۔ انسانوں کے ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ انسان ہی رسول بنایا جائے، کیونکہ وہ ان کو عمل کر کر دکھا دے، آپ کی پوری سیرت، آپ کا پورا کردار، آپ کا پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو پھر اعتراض ہوتا کہ جی یہ فرشتہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کیسے کر سکتے تھے؟ یہ اعتراضات کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی بھی بات اللہ کی طرف سے تو ہر بات کا جواب آ رہا ہے، اعتراض کا جواب آ رہا ہے، تو اب انہوں نے سوچا کہ اللہ اکبر، نضر بن حارث ایک شخص تھا جو سفر کرتا تھا، یہ ایران بھی جاتا، عراق بھی جاتا۔ اب اس نے کہا کہ اس کا طور ایسے نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام بیان کر رہے ہیں، کیوں نہ اس کا مقابلہ کسی کلام سے کیا جائے۔ یہ گیا، جا کے وہاں سے رستم اور سہراب کے قصے لے آیا، اس طرح اس نے مغنیاں رکھ لیں، گانے والی عورتیں۔ اس نے کہا لوگوں کو قرآن سے اس طرح نہیں دور کیا جا سکتا، تم جس طرح گا رہے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ وہاں سے خرید لایا، رستم اور سہراب اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کے وہ قصے لے آیا، جس کا ذکر سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث، یہ جتنی بھی چیزیں ہم آج جتنا وقت ضائع کر رہے ہیں نا، وہ باتیں لفظ جو بے مقصد باتیں ہیں، بس وہ باتیں، چاہے وہ ٹی وی کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں ہو، چاہے گھنٹوں میچوں کو دیکھتے رہنا، اپنا وقت ضائع کرنا،
چاہے سوشل میڈیا پر 2 گھنٹے اپنے وقت گزارنا، چاہے بے مقصد محفلیں سجا کر اس میں ہنسی مذاق کرنا اور جھوٹی باتیں کرنا، سیاستدانوں کو گالیاں نکالنا، لطیفے سنانا اور اسی طرح ہر ایک پر اعتراض کرنا، یہ سب لغو الحدیث میں آ جاتے ہیں۔ گانا بجانا اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے، کیونکہ اس نے ساتھ گانے بجانے کے لیے رکھ لی۔ جس شخص کو بھی وہ دیکھتے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو رہا ہے، وہ ایمان کی طرف آ رہا ہے، تو کیا کرتے؟ اس کے پاس وہ گانے بجانے کے لیے آ جاتی اور اس کو ایک ایسی محفل سجائی جاتی جس میں قصے اور کہانیاں سنائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہم مسلمان تو ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہم کسے کہانی چلے؟ باقی تو سوشل میڈیا یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے، اس میں تو مجھے پتہ ہے کہ ہم اللہ کی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمانوں کی بجائے لوگوں کو کچھ ایسے قصے سناتے ہیں جن کا نہ کسل ہے نہ سر اور پیر، ایسے ایسے قصے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور بزرگوں کے نام سے سناتے ہیں۔ کیا ہم ایسا تو نہیں کرتے؟ اور دیکھیں تو صحیح، جہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں لوگ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کام کیا۔ اللہ فرمانے لوگوں میں سے کچھ ایسا ہیں جو خرید لاتے ہیں لغو الحدیث، یہ سب لغو الحدیث ہے جو میں نے ذکر کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے اس آیت پر، تو الحمدللہ 2 گھنٹے بات کی جائے تو وہ بھی کام ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرے۔ قرآن کے مقابلے میں یہاں پر کیا ہے جی؟ محفل موسیقی ہے۔ یہاں کیا ہے جی؟ یہاں قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ یہاں کیا ہے جی؟ یہاں ٹی وی کا پروگرام ہے، میچ ہے، محفل مشاعرہ ہے۔ قرآن کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں جس سے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ اللہ لغو الحدیث لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے، چاہے آج کے ہوں چاہے اس وقت کے ہوں، جو قرآن کے مقابلے میں دوسری باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو پیچھے کر کے باقی باتوں کو آگے لے کے رہتے ہیں کہ یہ زیادہ سمجھداری کی باتیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ آج لوگ بڑے خوشی سے سنتے ہیں جو ہم میں کچھ ایسی باتیں کہ جی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، ہاں کہا ہے، الحمدللہ، قرآن سنائیں، اور جو بات قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہے یہ سمجھے کہ قرآن سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے، اللہ کی بات سے کوئی زیادہ زبردست باتیں کرتا ہے۔ کتنے موٹیویٹر ہیں جو قرآن سے علاوہ دوسروں کو، لوگوں کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بات بڑی آسان ہے ہمارے لیے۔ قرآن بھی آسان ہے، اللہ نے اس کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، اللہ نے اس کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ شریعت بھی آسان ہے۔ سورہ ہجر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کو تنگی ہوتی تھی، دل آپ کا تنگ ہوتا تھا ایسی باتیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، ان کی فلاح چاہتا ہوں، ان کی کامیابی چاہتا ہوں، اور یہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر کس طریقے سے یہ اللہ کی دعوت کو روک رہے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ فرمانے ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی جو باتیں ہیں، جو یہ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، آپ کا سینہ مبارک اٹھتا ہے، تڑپتی دل میں۔ فلا اللہ کا باہی النفس کا، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ کہف میں بھی آتا ہے، اسی طرح سورہ شعراء میں بھی آتا ہے۔ اللہ اتنی طرف تھی کہ ایک ایک شخص کو لے آئیں، کسی طرح لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ دن رات ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ، ایک ہی مقصد کہ کسی طرح انسانوں کو بچا لیا جائے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، مگر وہ جو جن پر تیرا فضل ہو جائے گا، جو آ جائیں گے تیرے دین کی طرف، تیری کتاب کی طرف، تیرے رسول کی مبارک زندگی کی طرف، وہی بچ پائیں گے۔ قلیلاً ما تذکرون، قرآن خود کہہ رہا ہے، بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے آدم علیہ السلام سے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال لو۔ پوچھیں گے اللہ کتنا؟ اللہ اکبر، کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 یہ ریشو ہے جہنم میں جانے والوں کی۔ 73 فرقے مسلمانوں کے ہوں گے، ماسوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ہوں گے، میرے طریقے پر ہوں گے، وہ اصحابی اور میرے صحابہ کے
طریقے پر ہوں گے۔ 3 چیزیں اپنے آپ میں باندھ لیں، چاہے سنیں جس کو مرضی، جو بھی موٹیویٹر ہے سنیں، جو سپیکر ہے سنیں، عالم دینوں کو بھی سنیں۔ 3 چیزیں باندھ لیں۔ یہ چیزیں جب تک ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گی، قرآن، اللہ کرے کہ یہ براہ راست مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح حدیث، اس کا مطالعہ، اور پھر صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اسپیشلی خلفائے راشدین 10 مبشرہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں سے پوچھیں، اور اس مسئلے میں یہ بھی پوچھیں کہ ہمیں دلیل بھی دیں۔ دلیل کے ساتھ جب عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو دلوں میں ایک سکون ہوگا۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اتنی محنتیں بھی کریں، پیسے بھی لگائیں، جان بھی کھپائیں، اور پتہ چلے کہ طریقہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عمل کرنے والا جو بھی عمل کر رہا ہے، جتنا بھی کر لے، اگر اس میں میرا طریقہ نہیں ہے فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، قبول نہ کیا جائے گا، ہبا منصورہ۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کو پڑھنا اور اس قرآن کو پڑھنا۔ پورا قرآن ہی آپ کا خلق ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ایک قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور آپ کی مبارک زندگی جس پر لاکھوں لوگوں نے محنت کی، ایک حدیث کے لیے کیسے اس کو کمپائل کیا گیا، جس سے حدیث لی گئی، آپ سے کس نے سنا، ابو ہریرہ نے، ابو ہریرہ سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اور جب آخر تک لڑی، ان لوگوں پر تحقیق کی گئی کہ ان میں کوئی ایسا شخص تو نہیں تھا جو جھوٹ بولتا ہو، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو یا بے ایمانی کی ہو، امانت دار نہ ہو، تو حدیث کو نہیں لیا گیا۔ یہ ہے وہ زندگی جو محنت اللہ نے کروائی ہے۔ قیامت تک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان عظیم باقی رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک اٹھتا ہے، تنگ ہوتا تھا، خیر چاہے کوئی، اور لوگ اس کے خلاف جائیں، اس کو جھوٹا، کذاب، شاعر، کبھی کچھ اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، اور پھر قرآن نہ سنو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ اکبر، انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس پر باتیں جاری رہیں گی۔ آج کا پروگرام مکمل ہوا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔